طارق فضل چودھری صاحب، یہ ایک طرف دنیا جو ہے وہ ایک تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے آج سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں چٹکی بجاتے ہوئے نیب کا ترمیمی بل منظور کر لیا. تو یہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلے جو آپ نے جو بھی یہ کلپس دکھائے ہیں اور اس میں جو بیت المقدس کے حوالے سے ایک سازش کی جا رہی ہے، اس پہ بات تو میں نے اس پہ کرنی ہے، لیکن میں چند سیکنڈ میں بھی یہ بات بتا دوں جو آج آپ نے نیب بل کے حوالے سے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے، ترامیم پاس ہوئی ہیں. دیکھیں، یہ جو ساری سچویشن ہے اس خطے کی 2 دن متواتر اس پہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بحث ہوئی ہے. تمام جماعتوں کو مکمل موقع دیا گیا کہ وہ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں. ان کی رائے جو ہے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے. اور اس کے بعد کل پرائم منسٹر صاحب نے جو ہماری تمام اسمبلی میں موجود جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی لیڈرز کو اور اس کے علاوہ سینئر لیڈرز کو پرائم منسٹر ہاؤس دعوت دی کہ تاکہ انہیں بریف کیا جا سکے گورنمنٹ کی طرف سے سچویشن پہ اور ان کی رائے لی جا سکے. انفارچونیٹلی اپوزیشن نے اس میں بائیک آؤٹ کیا، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے. حالانکہ رانا ثناءاللہ صاحب اور میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے چیمبر گئے تھے اور لیڈر آف اپوزیشن ان دا سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی دونوں کو مل کے دعوت دی تھی کہ آپ اس بریفنگ میں شریک ہوں، کیونکہ یہ بریفنگ جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. یہ گورنمنٹ کی کوئی بریفنگ جو ہے اپنے ذاتی معاملے کے لیے نہیں تھی. خیر وہ نہیں ہے. بہرحال وہ بریفنگ ہوئی تمام سینئرز کی. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، بلاول صاحب تھے، دیگر جتنی ہماری اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم تھی، ہمارے اور اتحادی ان کے سربراہ اور پارلیمانی لیڈر موجود تھے. تو بڑا اچھا ایک سیشن تھا اور اس میں اچھی رائے آئی. تو اس پہ تو ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نیب امینڈمنٹ، یہ کوئی اسپیسیفکلی اس لیے نہیں ہے کہ چیئرمین نیب ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ جو امینڈمنٹ ہے اس میں 3 اور بھی کلازز ہیں جو کہ امینڈمنٹس ہیں. اس میں جو بیل ہے اس کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کو ایک اور اپرچونٹی دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کے بعد آپ اپیل کر سکتے ہیں، بیل میں جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سازی یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. قانون آتے رہتے ہیں، شخصیات بدلتی رہتی ہیں، گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں، لیکن لا موجود رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہتری کی ایک نیت ہے. آگے جا کے دیکھیں، اللہ بہتر کرے مزید. جو آپ نے یہ سچویشن دکھائی ہے یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ صرف پاکستان کو نہیں، تمام مسلم امہ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ایران کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے اسے کنڈیم کیا. ہمارے ساتھ 2 اور ممالک نے اس کو کنڈیم کیا. یہ آواز جو ہے پوری دنیا سے آنی چاہیے. اب اس میں ایک اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایران نے جو باقی ہمارے عرب ممالک ہیں، JCC کنٹریز، مشرق وسطیٰ جسے آپ کہتے ہیں، ان کو جس طریقے سے انوالو کیا اور وہاں پہ جو راکٹ اور وہاں پہ جو ڈرونز چلائے، اس سے جو وہاں پہ کیفیت بنی ہے وہ بڑی ہی تشویشناک ہے. اور ہم اس سے بہت زیادہ کنسرن ہیں کیونکہ سارے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں. اور میر صاحب، اگر ہم آپس میں اسلامی ممالک کے اندر یہ کھینچا تانی اور یہ رسا کشی اور تناؤ کی کیفیت اور ایک دوسرے پہ میزائل اور ڈرون پھینکنے شروع ہو گئے تو یہ تو دشمن چاہتا ہے. جو آپ کے عالم اسلام کے اور اس خطے کے دشمن ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپس میں انگیج کریں، آپس میں آپ کو لڑائیں. اور خدا نہ خواستہ یہ اگر چیز ایکسپینڈ کرتی ہے اور مزید ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یقیناً جو آپ نے بات کی ہے کہ تیسری عالمی جنگ، اس کی طرف یہ بات بالکل جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں جو قومی اسمبلی کو جن امور کو ڈسکس کرنا چاہیے اس کی بجائے نیب ترمیمی بل منظور کیا گیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران وار ہے، ایران وار کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فلسطین کا ایشو ہے، غزہ امن معاہدہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ نے ٹرکلر کیلسن کی جو سٹیٹمنٹ سنائی ہے بیت المقدس کو شہید کرنے کی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا واضح نا سورہ المائدہ میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں نے اس کی تفصیل میں جانا چاہا. سن 2000 کی ہسٹری کا تو چلے ایک دنیا میں، تو قرآن شریف میں نا سورہ المائدہ نے بڑا واضح نا میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی پوزیشن مستحکم نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں. وہ اسرائیل سے بھی ان کی جو ہے وہ بات چیت ہے اور دوسرے طرف بھی ان کی بات چیت ہے. یہ ایران کا جو اگر خدا نخواستہ
اسرائیل آ کر یہاں پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، امریکہ اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ہم لوگوں کو، پاکستان، عرب ممالک کو، جو خلیجی ممالک ہیں، ان لوگوں کو ہے۔ کبھی عرب نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کا راستہ روکتے، یہ وار ہونے ہی نہ دیتے، یہاں تک ہم اس نیز تک پہنچنے ہی نہ دیتے؟ ہم لوگوں نے بالکل اس کو بائی پاس کیا، اس کو نظروں سے اوجھل کیا، ہم اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اسلامک وار لڑ رہے ہیں۔ میر صاحب اگر یہ کوئی کہتا نا کہ یہ نیوکلیئر کی وار ہے، یہ اپنا طاقت کی، میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ پیورلی ایک ریلیجیس وار ہے جو اسرائیل نے بڑی خاموشی سے، تاریخ اٹھا کر اب دیکھ لیں، 2002 کے بعد 2000 سال پہلے یہ جو یہود تھے ان کو نکالا گیا تھا حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر، وہ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اس کا رویہ ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل یہ اس کا رویہ ہے، اور نیتن یاہو اس کا جو ہے وہ کرتا لیکن نیتن یاہو نے تو یہ جنگ اب امریکہ پہ مسلط کر دیا نا، اور امریکی سینیٹر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے لنڈسے گراہم کا بیان سنوایا۔ جی میرے صاحب دیکھیں، کل جو سینٹ میں جو ایران پہ وار کا جو سینٹ میں بل آیا ہے وہ مسترد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھا جائے تو کثرت رائے تو پھر ان کے ساتھ نہ ہوئی، ٹرمپ کے ساتھ نہ ہوئی، اس وار کے ساتھ نہ ہوئی، انہوں نے مسترد کیا۔ لیکن جو لوگ حمایتی ہیں اس وار کے، ان کا نظریہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ریلیجس وار ہے، اور امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے، امریکہ بھی اپنے موٹیویشن یہ کر رہا ہے اپنے فوج کو، اور جن کو کہ یہ ہماری ایک اپنے ریلیجس وار ہے۔